تو مرزا شمشیر بیگ کا نام سنہری الفاظ سے لکھا جائے گا کہ اس نوجوان نے اس وقت اپنے فرصت کے لمحات تج کر احباب کو جمع کیا، مراکز کھولے اور بہت عرصے تک کریسنٹ اسکول کے پرنسپل بھی رہے. اور انہوں نے جو یہاں مرکز ہے مسلم سینٹر، اس میں بچوں کی تقاریر کا مقابلہ رکھا انہوں نے. ماشاءاللہ بچے جمع کیے تو انہوں نے مامون ایمن کو اس مقابلے کے لیے چیف جج کی حیثیت سے منتخب کیا. میں نے کہا بھائی میں شاعر آدمی، آپ مجھے کہاں اس بات میں لے کے آ رہے ہیں؟ تقریر کے دوران اگر میں سو گیا تو کیا ہوگا؟ کہنے کہ مامون بھائی یہ کام آپ کو کرنا ہے. تو میں مرزا شمشیر بیگ سے درخواست کرتا ہوں کہ ایک سیکنڈ میں کھڑے ہو جائیں پلیز. بیٹی آج کل جو میری بھی بیٹی ہے ریشما بیگ، وہ ایک ہائی اسکول کی پرنسپل ہے، اور یہ اتفاق ہے کہ وہ بھی اسی اسکول میں کام کر رہی تھی جہاں میں ہیڈ ڈین آف اسٹوڈنٹس تھا. وہ سب سے کہتا تھا یہ جو بندہ ہے یہ میرا انکل ہے، اور وہ خوش ہوتی تھی. لوگ کہتے تھے کہ یہ تمہارا انکل ہیڈ ڈین ہے، تو شی یوزڈ ٹو سے یس ڈین ایمن از مائی انکل. تو میں نے اپنے بچوں کو یہ خوشی بھی دی ہے، اور کوشش یہ کی ہے کہ اپنے کردار سے، اپنے افکار سے، اپنے اذکار سے میں نے کوشش کی ہے کہ شاید میرا نام زندہ رہ جائے. آپ کا بہت بہت شکریہ. یہ تھے جناب آج کی تقریب کے ترین یہ کہ صحابہ نے جو ہے حرم خوش کر دیا، تو حرم ہے ہی اچھی چیز، وہاں آدمی کو اپنی ذات کہاں یاد ہے. اللہ و رب العزت کے نام سے سجنے والی محفلیں اور اللہ و رب العزت کے نام سے بچھڑ جانے والے لوگ معتبر لوگ ہوتے ہیں. وقت آگے نہیں جاتا، ان لمحوں میں زندہ رہتا ہے جہاں اللہ رب العزت کا نام ہوتا ہے. اس سے پہلے کہ میں اس شخصیت کو بلاؤں جس کا میرے علاوہ آپ سے بھی تعلق قلب خصوصی ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ میں صاحب صدر کی اجازت سے کم از کم ایک مرتبہ درود پڑھوں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلی اصحاب سیدنا محمد وعلی آل ازواج سیدنا محمد وبارک وسلم. اب جو شخصیت ہمارے سامنے تشریف فرما ہے، آج کی محفل کے مہمان خصوصی، طرح دار شخصیت، کالم نگار، براڈ کاسٹر، صحافی، ڈرامہ نگار، مختلف حیثیتوں سے وہ اپنی منفرد انداز تحریر کے سامنے اردو ادب میں پچھلے 30 برسوں سے موجود، اسی طرح پرشباب جیسے آغاز سفر میں تھے. لیکن جس صنف سخن کو انہوں نے اپنا طرح امتیاز بنایا وہ ہے سفر نامہ. انہوں نے بہت سفر کیے، انگریزی میں بھی اور اردو میں بھی. تشریف لا رہے ہیں قمر علی عباسی. پہلی بار آپ بیٹھ رہی ہے جب تک تقریر کروں. اجازت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان ہے رحیم ہے. وہ باکمال ہے، بے مثال ہے، ذوالجلال ہے، لازوال ہے. سب تعریفیں اس کے لیے کہ وہ رب العالمین ہے.
مجھے پنجابی زبان بہت پسند ہے. جب میں سنتا ہوں ایسا لگتا ہے جیسے گڈریا بانسری بجا رہا ہے, میرے کانوں میں کوئی رس کھول رہا ہے. میری خوش قسمتی یہ تھی کہ میری پوسٹنگ لاہور اسٹیشن پہ ہوئی. وہاں میں ایک دوست تھے گل حسن پٹھان, خدا غریق رحمت کرے, وہ اب نہیں ہے. میں اور وہ دونوں بہت زیادہ پنجابی زبان پسند کرتے تھے, اور ہمارا یہ وتیرہ تھا کہ ہم ہر شام کو ایک پنجابی فلم دیکھتے تھے. اس پنجابی فلم دیکھنے کا ایک اپنا ہی چار تھا. پنجابی فلم میں اس زمانے میں سلطان راہی, ساون اور مظہر شاہ ہوا کرتے تھے. انٹرول سے پہلے فلم میں یہ منظر ہوتے تھے کہ یہ ہاتھ میں گنڈاسا لیے ہر ایک کو مارتے تھے, یہاں تک کہ جاگیردار ڈر رہتا تھا, شور مچاتے تھے, ہنگامہ کرتے تھے, اور ہیرو جو ان کے ہی تر و توش کا ہوتا تھا وہ چھپا چھپا پھرتا تھا. کبھی ہیروئن سے بازے کھیت میں چھپ کے مل گیا, کہیں بھوس کے گھاس میں مل گیا, کسی کوٹھی مل گیا, ڈرا ڈرا پھرتا تھا. پورے عرصے میں یہ گنڈاسا لیے سارے بستی کو ہنگامہ کرتے اور سب کو چرکے لگاتے تھے. کبھی لاٹھی اٹھا لیتے تھے, کبھی کلاڑی اٹھاتے تھے. فلم کا انٹرول کے بعد منظر بدل جاتا. وہ جو ہیرو تھا اچانک اس کے ہاتھ میں گنڈاسا آ جاتا اور وہ چیخ مار کہتا ہے, کہاں ہے وہ میری بہن کا دوپٹہ. اور وہ غریب دوپٹے لے کر آتا رنگ رنگ کے, بھائی لے لے اس میں سے کون سا دوپٹہ ہے. لیکن ہیرو نہیں مانتا. ہیرو وہ مار لگاتا تھا کہ جناب بھاگا بھاگا پھرتا ہے سلطان راہی, ساون مظہر. اور پھر آخر میں یہ ہوتا تھا کہ یا تو اس کو قتل کر دیتا تھا, یا پولیس لے جاتی تھی, یا وہ اپنی بیل گاڑی سے اسے گھسیٹتا پھرتا تھا گاؤں کے لیے. اور آخر میں ہوتا تھا کہ میں چھج بتاشے بندہ قیدی کرے. آج ابھی انٹرول ختم ہوا ہے اور اب اس فلم کا دوسرا حصہ شروع ہو گیا. اس فلم کے جو انٹرول سے پہلے سلطان راہی تھے ان کا نام ہے پروفیسر مامون احمد. اور اس فلم کا جو ہیرو تھا جو بیچارہ ڈرا سہما ان کے گڈا سے ڈرا تھا, اس کا نام ہے قمرعلی عباسی, لالہ سدھیر. اب گڈاسا میرے سامنے ہے, میرے ہاتھ میں ہے, اور اب میں پروفیسر مامون احمد سے گڈاسے سے بات کروں. مسئلہ یہ ہے کہ پروفیسر مامون احمد وہ سلطان راہی ہیں جنہوں نے یہاں سے پنسلوینیا تک ایک دہشت پھیلائی. جب کوئی بچہ اپنی ماں سے اردو بولتا ہے تو ماں کہتی ہے نا منا نا نا کیسی کھڑی اردو بولنا ہے, پروفیسر مامون احمد آ جائیں گے. اور وہ بیچارہ ڈر کے اپنی ماں کے پہلو میں بیٹھ جاتا ہے اور ساری زندگی غلط انگریزی بولتا ہے. اس شہر میں کوئی شاعر اگر کوئی غزل لکھ لیتا ہے تو ڈرا ڈرا پھرتا ہے کہ کہیں مامون احمد کو خبر نہ ہو جائے. بات تو یہ کرتے ہیں کہ اپنی غزل دوسروں کو دے دیتے ہیں کہ یار جب تو اپنے نام سے پڑھ لے, میرا نام بک لیجو بھیا. اگر کوئی کہیں کتاب لکھ لے تو وہ سب سے پہلے مامون احمد کو دیتا ہے. جس طرح کہ آپ کسی شعر کے سامنے میمنا ڈال دیتے ہیں کہ بھائی کھا پھاڑ کھا اس کو, اور کچھ بچے دے دیے ورنہ بھائی اللہ مانی. یہ جب تک کتاب نہ پڑھ لے کتاب چھپ نہیں سکتی, اور اگر کتاب چھپ جائے تو قیامت آ جاتی ہے. پچھلے دنوں تو عجیب ہوا کہ نان کباب کے تہخانے میں ایک مشاعرہ ہو رہا تھا. کیا داد دی جائے تھی, شاعر ہنگامہ کر رہے تھے, بڑا کمال کر رہے تھے. اچانک کسی نے آواز لگائی پروفیسر مامون احمد آ گئے. بس جناب یہ سننا تھا کہ چار شاعروں نے اپنے کاغذ پھاڑے, کرسی الٹی, بھاگ کے دوڑ کے باہر نکل گئے. نان کباب والا کہہ رہا ہے خدا کے واسطے بل تو دے جاؤ بھائی, بل تو دے جاؤ. سب بھاگ گئے. اب وہ تلاش میں پروفیسر مامون احمد ملے تو کہے بھائی خدا کے واسطے بل تو دے. اب یہ ہوا کہ ایک صاحب نے کتاب لکھی یہاں, وہ غالباً اس وقت موجود نہیں ہے. کتاب جب لکھ لی تو انہوں نے مامون احمد کو نہیں دکھائی, ایک اور شاعر کو دکھایا. کتاب چھپ گئی. لوگوں نے کہا بھائی یہ کیا ہوا؟ کہے غضب ہو گیا. پھر کہے بچوں, انہوں نے اپنی ساری کتابیں اپنے بیسمنٹ میں رکھ کے تالا لگایا اور اس کے باہر لکھا 440 وولٹ خطرناک موت کا خطرہ. اور پھر سے کہا نیچے کسی بچوں کو جانے مت دینا.
तिरंगे तार पड़े हैं बिजली के, कोई ना कोई खुदा न खासे, लेकिन अब भी दिल नहीं भरा। डर लगा तो सीधे चले गए पाकिस्तान, सिरा उमरे पे गए, वहाँ जाके दुआएं मांग रहे थे। फिर खाने काबे गए, कह रहे या अल्लाह माफ़ कर दे, सुना है तू अपने गुनाह तो माफ़ कर देता है। मैंने मामून अहमद किताब नहीं दिखाई, अब क्या होगा। एक फरिश्ते सूरत ने कहा हो चुपो, जैसा किया वैसा भरो। सुना है उनकी किताब का इफ्तिताह अगले हफ्ते है। उन्होंने हुकूमत अमेरिका से कहा है कि मुझे बख्तरबंद गाड़ी चाहिए और मुझे 200 सिपाही चाहिए, क्योंकि मुझे खतरा है मामून अहमद की ज़ात से कि ना उनका उस पर तबसरा है, ना मैंने उन्हें किताब दिखाई है। और तो और पिछले साल 14 मई को एक जलसा था, मेरी किताब है शाम तुझे सलाम। मैंने प्रोफेसर मामून अहमद को ये सोच के बुलाया कि भाई ये कुछ ना कुछ तो मेरी तारीफ कर देंगे। इन्होंने पहले तो तारीफ बयान की, फिर हवाओं का, फिर तारों का, उसके बाद दीवारों का, और उसके बाद दरों का, और कहने लगे इस किताब का नाम गलत है, इस किताब का नाम होना चाहिए शाम तुझे सलाम है। उसके बाद मैं ज़िंदगी भर लिखता रहा, मेरे हर सफ़र की मंजिल, मेरे हर नफस की रात नीलुफर अब्बास। कहने लगे ये मेरे गलत लिखा है, मीम और रे के दरमियान जब ये आती है तो सुकूत पे चली जाती है, अबजद के हिसाब से आवाज़ ही निकालती है, खामोशी से पड़ी जाती है। जिस तरह अगर कोई मैरी या मैरिया अपने बाप के साथ जा रही हो, आवाज़ दे रही हो तो करी ये की आवाज़ नहीं आनी चाहिए वरना पकड़े जाएंगे। तो आपको ये लिखना चाहिए ये के मुद्दे उठा के लिखे मरी हर सफर के साथ। मैंने कहा साहब बिल्कुल बड़ी अच्छी बात है सब कुछ। तो आज गंडासा मेरे पास है और सुल्तान राही बगैर गंडासे के बैठा है, इसलिए मैं गंडासा चलाऊंगा और आपके सामने चरके लगाऊंगा। यही इस फिल्म और यही फिल्म का मंजर होता है। लेकिन मेरी खुशनसीबी की किताब का नाम अर्ज है, और जैसा कि उन्होंने कहा अर्ज का मतलब है पेश करता हूँ। तो अगर ये कोई चीज़ पेश कर रहे हैं तो एक तो मैं बुराई नहीं कर सकता, और इस किताब की बुराई न करने की 200 वजूहात है, वो सब की सब मैं आपके सामने बयान करूँगा। पहली बात तो ये है कि बहुत समझदार आदमी है। एक मरतबा मैंने मकान खरीदा कराची में, तो हमारे दोस्त ने कहा कि जो आप मुआवजा कर रहे हैं मालिक के मकान से, तो इसकी बीवी के ज़रूर दस्तखत करा लें। मैंने क्यों? कह मैं बताऊँगा, मैं दस्तखत करा लें, गवाहों में दस्तखत करा ली। कल को बीवी ये कह सकती है कि मेरी नीयत तो नहीं थी मकान बेचने की, ये तो गलत मकान बेचा, इसको भी जाना है। तो प्रोफेसर हजरत मामून अहमद ने इस किताब पे अपनी बेगम शाइस्ता अहमद से राय लिखाई। उससे 2 बातें हुई, एक तो उन्होंने गवाही दी कि वाकई हद पे गए थे। दूसरी बात उन्होंने ये कहा कि अगर मैं हद पे जाती और मैं गई थी 7 दिन के, अगर मैं लिखती तो मेरे जज्बात यही होते। तो ये वजह है दूसरी कि जो मैं इनकी इस किताब पे तनकीद नहीं कर सकता। दूसरी बात, जब मैं लाहौर में था तो मेरे पास अक्सर हफीज जामनी आ जाया करते थे और ये कहते चले दूध वाली चाय पिला मैनू, और उसके बाद बार बार कहते थे ओए दर्द ज़ह पैदा कर, अब्बासी दर्द ज़ह पैदा कर। तो मैं जब 2-3 बार कहा तो हमारे साथ सूफी गुलाम मुस्तफा तौसूफ थे, मैंने कहा इनको बताओ कि दर्द ज़ह औरतों को होता, मेरे नहीं होता। और कहला पागल, दर्द ज़ह का मतलब है वो पेन पैदा कर जिन्हों तेनू लिखने की ताकत है। तो मामून अहमद ने अपने दर्द को दर्द ज़ह बना दिया और रुबाइयात लिखी, और 600 रुबाइयात लिखी। इस रुबाइयात की में जो एक किताब में सबसे अहम बात है कि 4 आलिमों ने, अल्लामा ने राय दी है